نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. معزز حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیو، یہاں ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کوئی بات کہنا یہ جسارت کی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت والا یہاں تشریف لائے ہیں. حضرت اقدس مولانا سید انظر حسین میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن شورا دارالعلوم دیوبند. تو حضرت کے تعارف کے لیے مجھے یہاں بٹھایا گیا کہ میں کچھ باتیں حضرت کی جو عالی نسبتیں ہیں تصوف کے بارے میں، یا حضرت کا جو خاندان ہے اس کے تعارف کے سلسلے میں اور حضرت کی شخصیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں. تو الامر فوق الادب کے تحت میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ اور دیگر مؤقر علماء مولانا رفیق صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کوئی بات کہنا یقیناً یہ جسارت کی بات ہے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی نیک بختی کی بات ہے، اور پورے علاقے اور پورے خطے کے لیے سعادت و نیک بختی کی بات ہے کہ یہاں ایک صاحب نسبت بزرگ تشریف لائے ہیں. حضرت والا کا تعلق بڑے اونچے درجے کے خاندان سے ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے. تقریباً 50 سال حضرت والا نے دارالعلوم دیوبند کے اندر حدیث کی خدمت انجام دی ہے. ابو داؤد شریف پڑھایا کرتے تھے اور ابو داؤد شریف کا سبق بہت ممتاز تھا. حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس جگہ ہندوستان کے لوگ آباد ہیں اور دارالعلوم کے طرز پر جہاں مدارس کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں حضرت کے تلامذہ کا فیض پہنچا ہوا ہے. وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو. تو حدیث کی بڑی عظیم خدمات حضرت نے انجام دی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص تلامذہ کے اندر حضرت کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. ان کا یہ خاندان ہے حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب کا. انہی کے پوتے ہماری بستی کے اندر تشریف آور ہوئے ہیں، حضرت مولانا سید انظر حسین میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اس خاندان کا تعلق گجرات سے بڑا قدیم ہے. راندیگی میں حضرت مدفون ہے، اور ڈابھیل اور لاجپور اور بارڈولی اور اسی طریقے سے سورت، وہاں حضرت کا کثرت کے ساتھ جانا ہوا کرتا تھا. اور حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے استاد میں ہوتے ہیں، اساتذہ میں ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ڈابھیل سنت وغیرہ کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو حضرت سے واقف نہ ہو، حضرت کی شخصیت کو نہ جانتا ہو. تو گجرات سے بڑا قدیم تعلق حضرت والا کا رہا. انہی کے خاندان کے فرد ہیں. اور حضرت میاں جی منیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان کے اندر بڑے عظیم آدمی گزرے ہیں. ان کے بارے میں یہ لکھا ہے لوگوں نے کہ جب دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھنے کا موقع آیا تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج اس مدرسے کی بنیاد ہم اس آدمی سے رکھوائیں گے جس کے دل میں گناہ کبیرہ تو بہت دور صغیرہ کا وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوا، اور 40 سال سے جس کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. یہ بات کہنے کے بعد حضرت میاں جی منیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا. حضرت والا تشریف لائے اور حضرت نے دارالعلوم کی پہلی اینٹ رکھی. یہ حضرت میاں جی منیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ بھی حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے. اسی طریقے سے میرے دادا حضرت فخر الاسلام مولانا سید اختر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 55 سال دارالعلوم کے اندر مختلف عہدوں پر رہ کر اور حدیث کی خدمات اور فقہ کی خدمات انجام دی ہے. یہ بھی بڑے عظیم شان استاذ تھے اور بڑا اونچا مقام تھا. یہ بھی اسی خاندان کے فرد ہے اور اسی خاندان سے اس کا تعلق ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حضرت والا تشریف لائے ہیں
اور حضرت والا کا ایک تصوف کا سلسلہ ہے. حضرت والا کو حضرت مولانا جلیل حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت ہے. حضرت مولانا جلیل حسین میاں صاحب کو حضرت مولانا اصغر حسین صاحب سے، اور حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مفتی رحمۃ اللہ علیہ سے. اسی طریقے سے حضرت والا کا ایک دوسرا طریق بھی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت فقیر الاسلام مولانا سید اختر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز ہیں، اور حضرت فقیر الاسلام مولانا سید اختر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز کے اندر ہے. تو یہ دو نسبت اس سلسلے کے اندر ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں وہ ذکر کر دوں. جب فقیر الاسلام حضرت مولانا سید اختر حسین میاں صاحب کا پہلے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب سے تعلق تھا، جب حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے تو ان کی عادت یہ تھی کہ پہلے خط لکھنا پڑتا تھا اور خط میں واضح کرنا ہوتا تھا کہ ہم کس مقصد سے آ رہے ہیں. تو حضرت نے خط لکھا اور اس میں واضح کیا ہے کہ میں بیعت ہونے کے مقصد سے آنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے خط میں جواب لکھا کہ آپ تو بزرگوں کی اولاد ہیں، اور میرے لیے یعنی تواضعاً یہ بات کی کہ میرے لیے سعادت ہے کہ آپ تشریف لائیں، اور اجازت دے دی اور وقت متعین کر دیا، دن متعین کر دیا، فلاں دن آ جائیں. فلاں دن پہنچے حضرت والا، وہاں پورے دن رہے، حضرت کی خدمت میں بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد جب شام کا وقت ہوا واپسی کا تو اجازت چاہیے کہ حضرت اجازت دے دے، دارالعلوم کے اندر میرے اسباق ہیں، مجھے واپس جانا ہے. تو حضرت والا نے خادم کو بلایا اور یہ کہا کہ انہیں سواری اڈے تک چھوڑ کے آ جاؤ. تو حضرت نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی آیا تھا، خود ہی چلا جاؤں گا، اور شیخ کے یہاں تو اسی طریقے سے آنا چاہیے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ طریقہ تو یہی ہے، لیکن آپ کے بزرگوں کی روایات یہ ہے کہ ان کا اتنا مضبوط اللہ سے تعلق ہوتا ہے کہ حضرت میاں علی منہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم کی سنگ بنیاد رکھ کر اپنے گھر چلے تو راستہ بھول گئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں آئیں اور بیٹھ ہوں اور واپسی میں اپنا راستہ بھول جائیں، اس لیے خادم آپ کو سواری تک بٹھا کے آئے. تو یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو ہمارے دیوبند کے اندر اور دیوبند میں جو ہمارے علماء ہیں، اہل دل لوگ ہیں، ان کی زبان پر یہ واقعہ بہت مذکور ہوتا ہے. تو وہ مجھے یاد آ گیا، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا. تو حضرت والا یہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تقریباً 1 ہفتے تک آپ ہی کی اس بستی کے اندر قیام رہے گا. مختلف جگہوں کے اوپر حضرت کی مجالس بھی ہوں گی، یہاں بھی مجلس ہوگی. تو اس مجلس کے اندر شرکت کریں، انشاءاللہ روحانی فیض آپ کو حاصل ہوگا. پھر ایک حضرت کا مقالہ ہے جو ذکر کی اہمیت کے سلسلے میں ہے، وہ بھی حضرت والا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں. میں وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں.